ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک لڑکی جس کا نام بیلا تھا، اس کے ماما اور ڈیڈی گزر چکے تھے۔ وہ اپنے 2 بھائیوں اور 2 بھابھیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ بیلا کے بھائی اس سے بہت محبت کرتے، لیکن اس کی بھابھیاں اس پر ظلم کرتی اور اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی۔ ایک دن بیلا کے دونوں بھائی کاروبار کے سلسلے میں پردیس جا رہے تھے۔ وہ اپنی بیویوں سے کہتے ہیں، تم لوگ سن لو، تم لوگ ہماری بہن کو کوئی تکلیف مت دینا، اس کا خیال رکھنا اور ہمارے جانے کے بعد اس سے گھر کا کام نہیں کروانا، ٹھیک ہے؟ اتنا بول کر دونوں بھائی معصوم بہن کو چھوڑ کر دوسرے گاؤں چلے گئے۔ پیچھے بیلا کی بڑی بھابھی اس کو بولتی ہے، یہ لو یہ گھڑا اور ایک چھلی، تم جاؤ اس میں پانی بھر کر لاؤ، پانی بھر کر لاؤ گی تبھی تمہیں کھانا ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ بیلا اداس ہو کر کنویں کی طرف چلی جاتی ہے اور وہاں بیٹھ کر رونے لگتی ہے، کیونکہ چھلی میں سے تو سب پانی گر جائے گا۔ اب اس کے پاس ایک چڑیا آتی ہے اور اسے روتا دیکھ کر پوچھتی ہے، کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہی ہو دوست؟ ہمیں بتاؤ، شاید ہم تمہاری کوئی مدد کر سکیں۔ میری بھابھی نے مجھے ایک گھڑا اور ایک چھلی دیا ہے اور بولا ہے کہ اگر گھڑے میں پانی بھر کر نہیں لاؤ گی تو کھانا نہیں ملے گا۔ اب بتاؤ اس چھلی سے پانی کیسے بھروں؟ تم رو مت دوست، ہم تمہارا گھڑا بھر دیتے ہیں۔ پھر وہ چڑیا اپنی کچھ ساتھیوں کو بلا کر لائی اور سب نے مل کر بیلا کا گھڑا بھر دیا۔ سب نے کنویں کے اندر جا کر اپنی چونچ سے اس گھڑے کو بھر دیا۔ بیلا کا گھڑا پانی سے بھر گیا اور بیلا وہ پانی سے بھرا ہوا گھڑا دیکھ کر بہت خوش ہو گئی۔ وہ گھر گئی تو اس کی بھابھیاں بھرا ہوا گھڑا دیکھ کر بہت حیران رہ گئی۔ اس کی بڑی بھابھی کہتی ہے، میں نے تو بیلا کو چھلی پانی نکالنے کے لیے دی تھی، اس نے کنویں میں سے پانی نکالا تو نکالا کیسے؟ اور تب ہی بیلا کو کھانا کھانے کے لیے ملا۔ دوسرے دن بیلا کی بھابھی نے اسے ایک چادر اور بالٹی دی اور بولی، یہ لو چادر اور بالٹی، جاؤ اور اس چادر کو دھو کر لاؤ، اگر اس کو دھو کر لائی تب ہی کھانا ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ وہ چادر اور بالٹی لے کر بیلا پھر اسی کنویں کے پاس بیٹھ کر رونے لگی اور پھر وہی چڑیا آئی۔ کیا ہوا دوست؟ اب کیوں رو رہی ہو؟ میری بھابھی نے مجھے ایک بالٹی اور چادر دی ہے اور بولی ہے، یہ چادر دھو کر لاؤ گی تب ہی کھانا ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ اب بتاؤ میں چادر کیسے دھوں؟ میری بھابھی نے مجھے ڈور تو دی ہی نہیں۔ وہ چڑیا بولتی ہے، تم گھبراؤ نہیں دوست، ہم ابھی بھر دیتے ہیں تمہاری بالٹی۔ پھر وہ چڑیا اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر آئی اور سب نے مل کر بیلا کی بالٹی بھر دی اور بیلا نے اپنی چادر دھو لی اور گھر لے کر گئی۔ اور اس کی بھابھی پھر حیران ہو کر بولی، ارے میں نے تو ڈور دی ہی نہیں تھی، چادر کو دھونے کے لیے اس نے چادر دھوئی تو دھوئی کیسے؟ تیسرے دن بیلا کی بھابھی نے کچھ چاول کے دانے دیے اور بولی، یہ لو کچھ چاول کے دانے ہیں، ان کے چھلکے الگ کرنے ہیں، اگر ان کے چھلکے اتار لاؤ گی تو ہی کھانا ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ بیلا چاولوں کو لے کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر رونے لگی، کیونکہ وہ چاول تو چھلکے سے الگ ہو ہی نہیں رہے تھے۔ بیلا رو رہی تھی کہ پھر وہی چڑیا اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا دوست؟ اب کس لیے رو رہی ہو؟ میری بھابھی نے چاول کے دانے دیے ہیں اور بولا ہے اس سے چھلکے الگ کر کے لاؤ، اگر اس سے چھلکے اتار لیے تب ہی کھانا ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ وہ چڑیا کا جھنڈ نے اپنی چونچ سے سبھی چاولوں کے چھلکوں کو الگ کر دیا اور اس میں سے ایک چڑیا نے ایک چاول کا دانہ چرا لیا
बेला चावलों को छिलके से अलग देकर खुश हुई और घर लेकर गई। 1, 2, 3, 4, 18, 20। अरे, इसमें तो एक चावल का दाना कम है। तुमने कहाँ चुरा के रखा है? जाओ लेकर आओ। बेला उसी दरख्त के पास जाकर रोने लगी। तब चिड़िया आई और बोली, अरे दोस्त, अब क्या हुआ? अब क्यों रो रही हो? मेरा एक चावल का दाना कम है। मेरी भाभीयों ने बोला है कि मैंने वो दाना चुरा लिया है। तुम रो नहीं दोस्त, हम अभी तुम्हारे चावल के दाने को ढूंढ कर लाते हैं। फिर वो चिड़िया हर जगह उसके चावल के दाने को ढूंढती है। वो एक चिड़िया के पास था। उस चिड़िया ने चुरा लिया था। बेला बोली, चावल का दाना दे दो वरना मुझे खाना नहीं मिलेगा। चिड़िया को इस पर तरस आ गया और उसने चावल का दाना उसे दे दिया। वो चावल का दाना लेकर जा रही थी कि रास्ते में उसे अपने भाई दिख गए, जिन्हें देखकर वो बहुत रोई और सारी बात अपने भाइयों को बताई और बहुत रोने लगी। बेला के भाई अपने बीवियों से बहुत नाराज़ हुए और उन्हें बहुत डांटने लगे। ये सब देखकर बेला डर गई और बोली, अरे भाईजान, इन्हें माफ़ कर दें। बेला की भाभियाँ ये देखकर बहुत पछताई कि जिसे हमने इतनी तकलीफ़ दी उसने ही आज हमारी जान बचाई। और इस दिन के बाद से बेला की भाभियाँ बेला को प्यार से रखने लगी। दोस्तों, मैं बेला की भाभी हूँ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ऐसी मज़ेदार वीडियो बर वक्त देखने के लिए।